اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے پڑھنا ہے بیٹا ہماری فرسٹ ایئر کی جو انگلش ہے اس کی آج ہم نے پوئم پڑھنی ہے اوزیمینڈیس۔ یہ ہماری پوئم نمبر 8 ہے۔ ہم نے چیدہ جو بہت امپورٹنٹ ہے، بار بار پیپر میں آئی ہیں، صرف انہی کو ڈسکس کر رہے ہیں بیٹا۔ ویسے تو یہ 27-28 ہیں، ہم یہاں صرف 7 یا 8 دیکھیں گے۔ پیچھے ہم 5 پوئمز پڑھ کے آئے ہیں، تو اس والے لیکچر کو ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ بس جتنی پوئمز دیکھنی ہے، یہ ہمارا پوئمز پہ لاسٹ لیکچر ہے۔ تو یہ اوزیمینڈیس ہے بیٹا، یہ ایک بادشاہ کی سٹوری ہے۔ تو شاعر کو ایک شخص ملتا ہے جو کہ مختلف جگہ پہ سفر کرتا رہتا ہے، تو وہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو شاعر اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا؟ وہ بتاتا ہے کہ میں نے ایک بادشاہ کا مجسمہ دیکھا جس کا نام اوزیمینڈیس ہے۔ اوزیمینڈیس بیٹا ایک بہت ظالم اور مغرور بادشاہ گزرا اپنے دور کا۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ میں مروں گا نہیں انشاءاللہ، اور اس نے سوچا تھا کہ ہمیشہ میں قائم رہوں گا۔ تو اس نے مرنے سے پہلے ایک صحرا کے اندر بہت بڑا اپنا مجسمہ بنوایا تھا، اور اس لیے کہ ہمیشہ اگر میں مر بھی جاؤں تو یہ میرا مجسمہ لوگوں کو میری یاد دلواتا رہے گا۔ اور اس نے مجسمے کا جو پائیدان ہوتا ہے، جہاں یعنی کہ جس کے اوپر عمارت استوار ہوتی ہے، جس کو تھڑی بھی کہہ سکتے ہیں ہم، بیسمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اوپر ایک تختی لکھوائی تھی۔ اس پہ لکھا تھا اس نے آئی ایم دا اوزیمینڈیس، میں اوزیمینڈیس ہوں، دا کنگ آف کنگس، بادشاہوں کا بادشاہ۔ میرے کاموں کو دیکھو، میرے کارناموں کو دیکھو، میرے جتنے کارنامے کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس نے بہت بڑا مجسمہ بنوایا تھا صحرا کے اندر، لیکن ہوا کیا، جو وقت ہے اس کے جو بے رحم تھپیڑے ہیں انہوں نے اس کا مجسمہ بھی گرا دیا۔ اب اس کا جو مجسمہ ٹوٹا پڑا تھا، اس کا جو سر تھا وہ آدھا مٹی میں دفن تھا، صرف اس کی ٹانگیں تھوڑی سی باقی تھی، اور اس کے پیروں کے اوپر جو ہے وہ جہاں پاؤں ہوتے ہیں وہاں پہ تحریر لکھی ہوئی تھی کہ میں ہوں اوزیمینڈیس، بادشاہوں کا بادشاہ، میرے کارنامے دیکھو۔ لیکن وہ یہاں پہ جو مجسمہ ساز ہوتا ہے، جس نے مجسمہ بنایا تھا، اس کی بھی تعریف کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے بے شک وہ مجسمہ ٹوٹا ہوا تھا اور آدھا جو ہے ریت میں دھنسا پڑا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے جو چہرے پر جو تکبر تھا، غرور تھا، اس کے آثار موجود تھے۔ تو بیٹا کہنے کا مقصد یہ ہے اس پوئم کے اندر کہ کوئی بھی چیز لا فانی نہیں ہے، ہر چیز فانی ہے۔ کوئی بھی شخص یہ چاہے کہ میں مروں گا نہیں، ہمیشہ زندہ رہوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے۔ تو اب اتنا عرصہ گزر چکا ہے، نہ بادشاہ رہا ہے، نہ بادشاہ کے کارنامے رہے ہیں، اور نہ ہی جو بادشاہ نے مجسمہ بنوایا تھا وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا ہے۔ تو یہ اوزیمینڈیس تھا۔ اس کے سوالوں کے جواب پڑھتے ہیں ہم لوگ۔ تو پہلا سوال ہے بیٹا، واٹ ڈیڈ دا ٹریولر ٹیل دا پوئٹ؟ مسافر نے شاعر کو کیا بتایا؟ ہی ٹولڈ دا پوئٹ، اس نے شاعر کو بتایا دیٹ ہی سا 2 ویسٹ ٹرنکلیس لیگس، اس نے بہت بڑی دھڑ کے بغیر ٹانگیں دیکھی، اسٹینڈنگ ان دا ڈیزرٹ، جو صحرا میں کھڑی تھی۔ ان فیکٹ، در حقیقت، دا ہول پوئم از دا پوئٹک ڈسکرپشن آف واٹ دا ٹریولر ٹولڈ دا پوئٹ۔ در حقیقت جو یہ مسافر نے جو شاعر کو جو کچھ بھی بتایا، یہ پوری نظم اس شاعر کا ہی بیانیہ ہے۔ شاعر نے اس مسافر سے سن کے اس کو شاعرانہ انداز میں بیان کر دیا بیٹا۔ یہ جو ہم نظمیں پڑھ رہے ہیں، میں بار بار اپنے لیکچرز میں بتاتا ہوں کہ نظم کے اندر سے ریفرنس کانٹیکسٹ آتا ہے 5 نمبر کا، اور 8 نمبر کے آپ کے سوالوں کے جواب آتے ہیں۔ تو 1-2 نمبر کی مروزی بھی آ سکتی ہے۔ تقریباً 15 نمبر کا سوال آپ کے جو پوئم کا پورشن ہے اس میں سے بنتا ہے۔ اس پوئم کا جو ہے ریفرنس کانٹیکسٹ اور اس کا تھیم جو ہے وہ رہ گیا ہے، سوالوں کے جوابوں کے بعد میں وہ بھی پڑھا دوں گا۔ تو ویئر واز لائنگ دا وزج ہیڈ آف دا اسٹیچو، وزج کہتے ہیں چہرے کو بیٹا، یہ ہیڈ سر، جو مجسمے کا سر ہے وہ کہاں پڑا تھا؟ اٹ واز لائنگ سیلف ہاف سنک، وہ پڑا ہوا تھا آدھا دھنسا ہوا، ان دا سینڈ، ریت میں، نیئر دا ٹرنکلیس لیگس، جہاں پر بے دھڑ کی ٹانگیں کھڑی تھی، آف دا اسٹیچو، مجسمے کی۔ نتھنگ واز ویزیبل دیئر ایکسیپٹ دا لون اینڈ لیول سینڈ، کچھ بھی یہاں نظر نہیں آتا تھا، صرف اور صرف تنہا اور چٹیل جو ریت تھی اس کے علاوہ، آف دا باؤنڈ لیس ڈیزرٹ، باؤنڈ لیس کہتے ہیں جس کی کوئی یعنی حد نہ ہو، بغیر حد کے، بہت بڑا صحرا تھا، اس میں ریت ہی ریت ہر طرف نظر آتی تھی، اور وہ ٹانگیں کھڑی تھی، کوئی بھی نہیں تھا وہاں پہ۔ واٹ واز دا کنڈیشن آف اسٹیچو، اسٹیچو جو مجسمہ تھا اس کی کیا حالت تھی؟ اٹ واز ٹرنکلیس، اسٹیچو یہ بے دھڑ مجسمہ تھا۔ اٹ ہیڈ ڈیکیڈ اینڈ بروکن، یہ گل سٹ رہا تھا، بوسیدہ ہو رہا تھا، اینڈ ٹوٹا پڑا تھا، بروکن کا مطلب ٹوٹا ہونا، اور ٹوٹا ہوا تھا۔ اٹس ہیڈ، اس کا جو سر ہے، واز لائنگ ہاف بریڈ،
پڑا ہوا تھا آدھا دھسا ہوا ان دا سینڈ ریت میں. اٹ لے دیئر شیٹرڈ اینڈ ایروڈڈ یہ ٹوٹا پھوٹا اور کٹا پھٹا پڑا تھا. وٹ ایکسپریشنز ور ویزیبل آن دا فیس آف دا اسٹیچو مجسمے کے چہرے پر کون سے تاثرات دکھائی دے رہے تھے. اٹس فیس واز ویئرنگ آف فرون اس کے چہرے کے اوپر تیوری چڑھی ہوئی تھی جیسے بندہ غصے میں تیوری چڑھاتا ہے. مجسمے پہ ایسے آثار نمایاں تھے بیٹا. اٹس لپس ور رنکلڈ اس کے جو ہونٹ تھے وہ جھری زدہ تھے. رنکل کہتے ہیں جھریاں پڑنا. اٹ گیو سنیئر آف کولڈ کمانڈ اٹس کا جو انداز تھا بیٹا وہ حقارت آمیز تھا اور کولڈ کمانڈ تھی، یعنی اس کا حقارت بھرا بے رحمانہ اور حاکمانہ، تو حکمانہ کا مطلب حاکمانہ انداز تھا اس کے چہرے پر، وہ عیاں تھا. اچھا، ان وٹ سینس ہیز دا ورڈ موک بین یوز ان دا پوئم، یہ لفظ جو موک ہے، موک کہتے ہیں مذاق کو، اس نظم میں کس مفہوم میں استعمال ہوا ہے؟ ہیئر دا ورڈ موک ڈز ناٹ مین ٹو ریڈیکل، یہاں پر لفظ جو موک ہے وہ مذاق اڑانا نہیں ہے. یہاں پہ ریڈیکل کا مطلب بیٹا مذاق اڑانا. یہ موک ویسے کہتے ہیں موکنگ، مذاق اڑانا، لیکن یہاں لفظ یہ جو موک ہے مذاق کے لیے نہیں آیا. اٹ ہیز بین یوزڈ ان دا ایرسٹوٹلین سینس، یہ جو ارسطو جو ہے، ارسطو کو انگریز کہتے ہیں ایرسٹوٹل، تو اس کے سینس میں یہ استعمال ہوا ہے لفظ. آف امیٹیشن، نقل کے طور پر، وچ مینس ٹو میک پرفیکٹ کاپی آف سم تھنگ، جس کا مطلب ہے کسی نے کسی چیز کی پرفیکٹ کاپی بنائی ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے بیٹا مجسمہ ساز کی، جس نے مجسمہ بنایا بڑا اعلیٰ کر کے. دا اسکلپٹر امیٹیٹس، اسکلپٹر کہتے ہیں جو مجسمہ ساز ہوتا ہے، جو مجسمہ بناتا ہے. تو دا ایموشنز آف کنگ آن دا فیس آف اسٹیچو، اس نے جو مجسمہ ساز نے مجسمے کے چہرے پر بادشاہت کے جو جذبات تھے وہ چھاپ دیے تھے. بڑا زبردست قسم کا مجسمہ اس نے بنایا تھا. واٹ واز ریٹن آن پیڈسٹل آف دا اسٹیچو، جو مجسمہ تھا اس کے پائے پر، یعنی جہاں اس کے پیر تھے وہاں پر کیا لکھا ہوا تھا، کون سی تحریر تھی؟ اٹ واز ریٹن آن دا پیڈسٹل، پائے پر لکھا ہوا تھا، آف دا اسٹیچو، مجسمے کے. مائی نیم از اوزیمینڈیس، میرا نیا نام اوزیمینڈیس ہے. کنگ آف کنگس، بادشاہوں کا بادشاہ. لک آن مائی ورکس، میرے کارناموں کی طرف دیکھو. یو مائٹی اینڈ ڈسپائر، یہ یو نہیں ہے بیٹا لفظ، یہ ہے، یہ کا مطلب ہوتا ہے اے. زوردار حکمرانوں، یعنی کہ بادشاہوں. اینڈ ڈسپائر، اور مایوس ہو جاؤ. میرے کارناموں کی طرف دیکھو اور مایوس ہو جاؤ. تمہارے بس کی بات نہیں ہے بادشاہت کرنا، میں نے بڑی اعلیٰ بادشاہت کی ہے. تو دوسرے بادشاہوں کو جو ہے جوش دلانے کے لیے اور ان کو اپنی جو ہے وہ غرور ہے، تکبر ہے، وہ دکھانے کے لیے اس نے یہ مجسمہ بنوایا تھا. پھر آ جائے گا بیٹا وائی شوڈ دا مائٹی، جو طاقتور حکمران ہے، گیٹ ڈس اپوائنٹڈ، کیوں جو ہے مایوس ہو جائیں گے. ٹو لک ایٹ دا ورکس آف اوزیمینڈیس، اوزیمینڈیس کے کارناموں کو دیکھ کر. وین دا مائٹی لک ایٹ دا ورکس آف اوزیمینڈیس، جب طاقتور حکمران اوزیمینڈیس کے کاموں کو دیکھیں گے. دے وانٹ ٹو ڈو سچ گریٹ ڈیڈس، وہ بھی ایسے ہی عظیم کام کرنے کی کوشش کریں گے. ایز دے کین ناٹ ڈو سو، کیونکہ وہ ایسے کارنامے نہیں کر سکیں گے. دے گیٹ ڈس اپوائنٹڈ، تو وہ مایوس ہو جائیں گے. نتھنگ بسائڈ ریمینس ایکسپلین، یعنی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اس کی وضاحت کریں بیٹا. دا فریز انڈیکیٹس، یہ جو پیراگراف ہے یہ ہمیں نشاندہی کرتا ہے دیٹ دا ورلڈ از ٹرانزینٹ، کہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے، اس میں کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں رہے گی. دا اسٹیچو از بروکن، اسٹیچو بھی ٹوٹ چکا ہے. دا لیگز آر ٹرنکلیس، جو ٹانگیں ہیں وہ دھڑ کے بغیر ہیں. دا ہیڈ لائز شیٹرڈ، اور جو سر بھی ہے وہ بکھرا پڑا ہے، یعنی کوئی بھی چیز قائم نہیں رہ سکتی، ہر چیز نے اس دنیا سے ختم ہونا ہی ہونا ہے ایک نہ ایک دن، چاہے مجسمہ ہو، انسان ہو، اور کچھ بھی ہو. واٹ واز دا ویزیبل اراؤنڈ دا کلوزل ریک، بادشاہ کا جو مجسمہ تھا، قد و قامت مجسمہ تھا، اس کے ارد گرد کیا دکھائی دیتا تھا؟ نتھنگ واز ویزیبل، کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. دیئر اراؤنڈ، اس کے ارد گرد. دا کلوزل ریک، اس کے جو مجسمہ ہے، یہ کلوزل ریک WREK کے ریک کے میننگز میں آئے گا، قد و قامت مجسمہ کے میننگ میں آیا بیٹا یہ لفظ. تو اس کے مجسمے کے ارد گرد کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا. دا لون اینڈ لیول سینڈ، یعنی تنہا اور بالکل چٹیل سیدھا میدان. ان دا باؤنڈ لیس، جس کی کوئی حدیں نہ ہوں. اینڈ بیئر، اور بالکل بے رحم. ڈیزرٹ،
صحرا تھا، یعنی کہ دور دور تک صرف ریت ہی ریت تھی۔ واٹ از دا تھیم سینٹرل آئیڈیا آف دا پوئم اوزیمینڈیس؟ جو اوزیمینڈیس ہے اس کا موضوع یا تھیم کیا ہے؟ دا پوئم ڈسکرپس دیٹ دا ورلڈ از ٹرانزیٹ، یہ پوئم ہمیں نظم بتاتی ہے کہ دنیا فانی ہے۔ نتھنگ از پرماننٹ ہیئر، یہاں پر کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دیئر کنگس پاور، یہاں پر بادشاہ کی جو پاور ہے، پرائڈ غرور ہے، اینڈ اچیومنٹ اور اس کے کارنامے ہیں، ہے وینش، سب کچھ غائب ہو چکے ہیں۔ تو تقریباً بیٹا یہ 10 تھے اس کے، پھر 11 12 2 ہی سوال ہو رہے ہیں، پڑھا دیتے ہیں۔ تو گیو اے شارٹ کریکٹر اسکیچ آف اوزیمینڈیس، اوزیمینڈیس کا مختصر کردار خاکہ تحریر کریں۔ اوزیمینڈیس واز اے پاورفل کنگ، اوزیمینڈیس جو ہے وہ ایک طاقتور بادشاہ تھا۔ ہی وور اے پراؤڈ فرون آن ہز فیس، اس کے چہرے پر تکبر کی تیوری چڑھی ہوئی تھی۔ ہز لپس ور رنکلڈ، اس کے چہرے پر جھریاں، ہونٹوں پر جھریاں تھی۔ ہی سیم ٹو بی کروئل کنگ، اور وہ ایک ظالم بادشاہ دکھائی دیتا تھا۔ اینالائز دا ایلیمنٹس آف ڈسٹرکشن آف اوزیمینڈیس، جو نظم اوزیمینڈیس ہے اس میں تباہی کے عنصر کا تجزیہ کریں۔ دا اسٹیچو اٹ سیلف از ایروڈڈ، جو مجسمہ ہے خود تباہ ہو چکا تھا۔ ایروڈڈ تباہی کا شکار ہونا بیٹا۔ اٹس لیگز آر ٹرنک لیس، ٹرنک کہتے ہیں دھڑ کو، اس کی ٹانگیں بغیر دھڑ کے تھی۔ اٹس ہیڈ لائز شیٹرڈ، اس کا سر بکھڑا پڑا تھا۔ اٹ ہیز ٹرنڈ انٹو کلوزل ریک، اور وہ ایک کدو کامت ملبہ میں بدل چکا تھا۔ تو یہ تھا بیٹا اوزیمینڈیس کے سوالوں کے جواب۔ اس کا جو ہے نا وہ مین آئیڈیا، تھیم، ریفرنس کنٹیکسٹ رہ گیا تھا، وہ میں پڑھا دیتا ہوں۔ ہم پڑھتے ہیں بیٹا اس کا مین آئیڈیا۔ ٹریولر سا اے بروکن اسٹیچو، ایک جو مسافر تھا اس نے ایک ٹوٹا ہوا مجسمہ دیکھا۔ اٹ ہیڈ 2 ہیوج ٹرنک لیس لیگز، اس کی 2 بڑی بڑی ٹانگیں تھی بغیر دھڑ کے۔ اٹس فیس واز لائنگ ان دا سینڈ ہاف بریڈ، اس کا سر جو ہے وہ مٹی میں پڑا تھا، آدھا دھسا ہوا، دفن ہوا۔ اسٹل دیئر واز این ایکسپریشن آف اینگر آن اٹ، لیکن ابھی تک اس کے چہرے پر غصے کے آثار موجود تھے۔ دا کنگ ٹرائی ٹو امورٹلائز ہمسیلف، بادشاہ نے اپنے آپ کو لافانی کرنے کی کوشش کی۔ ان دا فارم آف اسٹیچو، مجسمے کی طور پر، بھی میں رہوں نہ رہوں کم از کم میرا مجسمہ تو رہے گا۔ بٹ ناؤ دا اسٹیچو از لائنگ بروکن ان دا سینڈ، لیکن جو مجسمہ ہے ابھی مٹی میں دفن پڑا ہے۔ دا پوئٹ وانٹس ٹو شو دیٹ، شاعر چاہتا ہے یہ دکھانا، نتھنگ از امپورٹل ان دس ورلڈ، اس دنیا میں کوئی بھی چیز لافانی نہیں ہے، اب مجسمہ بھی ٹوٹ گیا ہے۔ ریفرنس کیا ہے؟ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم اوزیمینڈیس بائی پی بی شیلے، یہ نظم جو ہے اوزیمینڈیس سے لی گئی ہے، جو لکھی ہے پی بی شیلے نے، یہ شاعر کا نام ہے بیٹا، اور یہ اوزیمینڈیس نظم کا نام ہے۔ کانٹیکسٹ کیا ہے بیٹا؟ دا ٹریولر ٹولڈ دا پوئٹ دیٹ ہی سا اسٹیچو، ٹریولر بتاتا ہے کہ اس نے ایک مجسمہ دیکھا، شاعر کو یہ بتا رہا ہے۔ اٹ واز اے اسٹیچو آف اے کنگ، یہ ایک بادشاہ کا مجسمہ تھا۔ اٹس 2 ہیوج لیگز ور وداؤٹ اٹس ٹرنک، اس کی 2 بڑی بڑی ٹانگیں اس کے دھڑ کے بغیر تھی۔ دا فیس واز لائنگ ہاف بریڈ، اس کا چہرہ آدھا دھنسا پڑا تھا۔ ان دا سینڈ، مٹی میں، ریت میں۔ دا پوئٹ موکس، شاعر مذاق اڑاتا ہے۔ ایٹ دا پرائڈ آف دا ہیومن گریٹنس، جو انسانی تکبر ہے اس کا جو مذاق اڑاتا ہے شاعر۔ تو یہ تھا بیٹا ہمارا اوزیمینڈیس، بڑی امپورٹنٹ تھی یہ پوئم، ہم نے دیکھی۔ اب ہم اگلی پوئم پہ چلتے ہیں۔ پھر ہمارے نظم ہے بیٹا رباعیات، یہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم لکھی ہوئی ہے، جو ہمارے قومی شاعر ہیں۔ اس میں بیٹا 3 رباعیاں موجود ہیں۔ 3 رباعیاں جو ہیں ان کا الگ الگ مفہوم ہے بیٹا۔ یہ پہلی ہے یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سن تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ تو اس میں حضرت یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ حضرت جو ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کا خطاب خلیل اللہ تھا بیٹا، اللہ کا دوست، ان کے بارے میں ہے بیٹا یہ پہلی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی محبت میں اور یقین ان کا اتنا تھا کہ وہ آگ میں بھی کود گئے تھے۔ تو وہ آج کل کے نوجوانوں کہتے ہیں کہ اتنا کامل یقین ہونا چاہیے جتنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تھا۔ تو دوسری رباعی میں اقبال جو ہے پوری امت کے اتحاد اور یگانگت کی بات کرتے ہیں کہ مسلمان ایک ملت ہیں، کوئی مسلمان عربی اعجمی نہیں ہے، وہ بس امت مسلمہ کا فرد ہے، کیونکہ تمام مسلمانوں کا کعبہ ایک ہے، اس لیے وہ ایک ہی ہیں، جبکہ یہ صفت غیر مسلم کی نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کے پاس کعبہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کی صفت یہ ہے کہ بیٹا کعبہ ہے اور وہاں جا کے سارے عربی اعجمی کالا گورا سارے برابر ہو جاتے ہیں، اور کعبہ ہو نہ ہو
بیٹا ہمارے پاس الحمدللہ مسجد ہے، مسجد میں بھی سارے جا کے برابر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، ان کو قوت اور پیار سے رہنا چاہیے. یہ تھوڑا سا بیٹا پرنٹ ایسا ہی ہے، لیکن میری باتیں سن کے آپ کو ذہن نشین کر لینا چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ پوئم ہے اور لاسٹ پوئم ہے ہماری، ہم یہی پڑھیں گے. اس کے بعد ہم پوئم والا جو ہے سسٹم کلوز کر دیں گے. یہ بہت اس میں سے سوال آتے ہیں. اور تیسری ربائی میں اقبال آج کے مسلمانوں کے ایمان کا تجزیہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج کا مسلم عشق الہی سے محروم ہو چکا ہے. آج کے مسلمانوں میں اخوت یعنی بھائی چارہ اور یگانگت کی کمی ہے. ان کی صفوں میں اتحاد نہیں. ان کے دل اس لیے پریشان ہیں کیونکہ وہ اللہ کی محبت سے عاری ہیں. اللہ کے عشق سے عاری ہونے کا سبب ان کو اللہ کی عبادت سے لطف و سرور نہیں ملتا اللہ کی عبادت میں، کیونکہ وہ ان کے دلوں میں اللہ کا عشق نہیں ہے. بیٹا ان کا ذوق اور شوق دکھاوے کی حد تک ہے، اس میں جان نہیں ہے. تو یہ بیٹا 3 رباعیات ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی. تو اس کا ہم بیٹا یہ تھیم پڑھتے ہیں، مین آئیڈیا پڑھتے ہیں. دا پوئٹ سیز دیٹ، اس شاعر کہتا ہے مسلم مسٹ ہیو فرم فیتھ ان اللہ، کہ مسلمانوں کا پکا یقین اللہ پہ ہونا چاہیے. دے شوڈ آلسو انجوائے سیلف رسپیکٹ، اور ان کو جو ہے عزت نفس بھی ہونی چاہیے. دا یوتھ شوڈ ناٹ لو دا ماڈرن سویلائزیشن، جو ہمارے نوجوان لوگ ہیں ان کو جو مغربی تہذیب ہے، جدید تہذیب ہے، اس سے محبت نہیں کرنی چاہیے. ہی ٹیلز them that having no faith is worse than slavery، وہ نوجوانوں کو بتاتا ہے کہ اللہ پہ یقین نہ ہونا غلامی سے بھی بدتر ہے. غلام بھی جو ہے وہ تم سے اچھے ہیں اگر یقین رکھتے ہوں. people from different lands come to join their hands with the Arabs، جو مختلف علاقوں کے مختلف جو لینڈز سرزمین یعنی ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ عربوں کے ساتھ ملنے آتے ہیں، یعنی حج کرنے کے لیے آتے ہیں. بیٹا دے آل بلیو ان ون اللہ، وہ صرف ایک اللہ پہ یقین رکھتے ہیں. دے بیکم ون ان مکہ، وہ مکہ میں آ کے ایک ہو جاتے ہیں. دا پیپل آف دا ویسٹ ڈو ناٹ ہیو دیئر اون مکہ، جو مغرب کے لوگ ہیں جیسے مغرب میں آتے ہیں بیٹا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یہ سارے کے سارے مغربی ممالک ہیں جہاں فحاشی عام ہے اور دوسری بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ عام ہیں. تو ان کا مکہ نہیں ہے. سو دے آر ناٹ یونائٹڈ، تو وہ متحد نہیں ہو سکتے. مسلمان متحد ہو سکتے ہیں. دا مسلم آف دا ٹو ڈے ڈو ناٹ لو اللہ، مسلم جو ہے آج کل کا وہ اللہ سے پیار نہیں کرتا. دے ہیو لاسٹ دیئر ریلیجیس فیور، تو ان کا جو مذہبی جذبہ تھا وہ کھو چکے ہیں. دیئر پریئرس لیک اسپرچول ڈیووشن، ان کی جو نمازیں ہیں یا ان کی عبادات ہیں وہ پرہیزگاری اور اخلاص سے بالا تر ہیں، یعنی کہ ان میں اخلاص نہیں ہے. دیئر لو فار ریلیجن از اسکن ڈیپ، ان کا جو پیار ہے مذہب کے ساتھ وہ عارضی اسکن ڈیپ ہے، یعنی کہ دکھاوے کا ہی ہے صرف. تو بیٹا یہ تھا اس کا مین تھیم. اس کا ریفرنس کانٹیکسٹ دیتے ہیں. دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام دا پوئم رباعیات بائی علامہ محمد اقبال. یہ لائنیں جو ہیں لی گئی ہیں رباعیات سے، اور رباعیات لکھی کس نے ہے؟ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے لکھی ہیں. کانٹیکسٹ اس کا کیا ہے؟ دا پوئٹ سیز دیٹ، شاعر کہتا ہے مسلم مسٹ ہیو فرم فیتھ ان اللہ. یہ بیٹا اس کے اندر کانٹیکسٹ کے اندر وہی اوپر والا تھیم آپ لکھ سکتے ہیں جو مین آئیڈیا ہم نے پڑھا ہے. تو کہتا ہے مسلمانوں کا فیتھ جو ہے وہ اللہ پہ ہونا چاہیے. دے آل بلیو ان ون اللہ، ان کو ایک اللہ پہ یہ پکا یقین ہونا چاہیے. دے بیکم ون ان مکہ، وہ مکہ میں تو ایک ہو جاتے ہیں جا کے. بٹ دا مسلم آف دا ٹو ڈے ڈو ناٹ لو اللہ، لیکن آج کل کا جو مسلمان اللہ سے پیار کرتا ہی نہیں ہے. دیئر لو فار ریلیجن اسکن ڈیپ، ان کا جو مذہب سے لگاؤ ہے وہ سطحی ہے یا دکھاوے کا ہے. تو یہ ہم پڑھتے ہیں بیٹا اس کا سوالوں کے جواب. ہو واز ابراہم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ آیا ہے. انگلش میں ابراہم لکھتے ہیں. بیٹا ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہم واز اے پروفٹ آف اللہ، ابراہم جو اللہ کے پیغمبر تھے. ہی واز تھرون ان ٹو دا فائر ایز اے پنشمنٹ فار پریچنگ دا میسج آف اللہ، ان کو اللہ کے جو پیغام ہے اس کی تبلیغ کرنے کی سزا کے طور پر آگ میں پھینک دیا گیا تھا. بٹ اللہ سیوڈ ہم دیئر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ بچا لیا تھا. واٹ از ورس دین سلیوری، غلامی سے بدتر کیا ہے؟ ان دا مسلمس میں ڈو ناٹ ہیو فیتھ ان اللہ، جو اللہ پہ یقین نہ رکھیں وہ مسلمان. دے وڈ بیکم سلیوز ٹو دیئر وشز، وہ اپنی خواہشات کے غلام ہو چکے ہیں. دس ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، تو اللہ پہ یقین نہ ہونا غلامی سے بھی بدتر ہے. اچھا، ہو کین ناٹ کمپیٹ ود دا سویلائزیشن آف مکہ، کون جو ہے وہ مکہ کی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتا.
ایز دا پیپل آف یورپ ڈو ناٹ ہیو اینی مکہ، کیونکہ جو مغرب کے لوگ ہیں ان کا مکہ ہے ہی نہیں. دے کین ناٹ بی یونائٹڈ، وہ متحد بھی نہیں ہو سکتے. دیئر فور، یہی وجہ ہے. دے کین ناٹ کمپیٹ ود دا سویلائزیشن آف مکہ، وہ مکہ کی جو تہذیب ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وچ از ون اینڈ، جو کہ واحد ہے. اینڈ سول از اٹس نیچر، اور اپنے جو فطرت میں جو روح کا درجہ رکھتی ہے، تو باقی جو مغرب کے لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. واٹ ہیز میڈ دا ایفرٹس آف دا مسلم فروٹفل، کس چیز نے مسلمانوں کی کوششوں کو بے ثمر کر دیا ہے. فروٹفل نہیں، فروٹ لیس ہے، یعنی بے ثمر کا مطلب بیکار کر دیا. کون سی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے تمام مسلمانوں کی کوششوں کو بیکار کر دیا؟ دا مسلم ڈو ناٹ فالو اللہ کمینڈمنٹس، مسلمان جو ہے وہ اللہ کے جو احکامات ہیں اس کی تعمیل نہیں کرتے. دے ہیو بروکن دیئر اسپرچل بانڈ ود اللہ، انہوں نے اپنا روحانی جو ناطہ اللہ سے توڑ لیا ہے. دیر فار، یہی وجہ ہے. دیر ایفرٹس ریمین فروٹ لیس، تو ان کی تمام کوششیں جو ہیں وہ بیکار رہیں گی. واٹ از دا مورل لیسن آف دا پوئم، اس نظم کا جو اخلاقی درس ہے وہ کیا ہے؟ دا پوئٹ سیز دیٹ، شاعر کہتا ہے، دا مسلم شوڈ لو اللہ، مسلمانوں کو اللہ سے پیار کرنا چاہیے. دے مسٹ ہیو فرم فیتھ ان اللہ، ان کا اللہ پہ پکا یقین ہونا چاہیے. دے شوڈ بی یونائٹڈ، ان کو متحد ہونا چاہیے. دے شوڈ ٹرائی ٹو ریگین دیئر لاسٹ ڈیوائن لو، ان کا جو گہری محبت تھی اللہ کے ساتھ، ان کو وہ جو کھو چکی ہے ان کو واپس حاصل کرنی چاہیے. اچھا، واٹ از دا پریزنٹ اسٹیٹ آف مسلمز ایز گیون ان دا لاسٹ اسٹینزا آف دا پوئم، جو آخری اسٹینزا ہے پوئم کا، اس میں جو مسلمانوں کی موجودہ حالت ہے وہ کیسی بیان کی گئی ہے؟ دا مسلم ڈو ناٹ لو اللہ فلی، مسلمان اللہ سے مکمل طور پر پیار نہیں کرتے. بیٹا یہ بار بار وہی لفظ آ رہے ہیں. دے آر ناٹ یونائٹڈ، وہ متحد نہیں ہیں. دے ہیو لاس دا اسپرچل پیشن، ان کا جو روحانی جذبہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. دے آر وائڈ، وہ خالی ہیں. آف وارم اینڈ سنسیئر فیلنگ آف لو، جو محبت کی گرم اور سچا جذبہ ہوتا ہے وہ اس سے خالی ہو چکے ہیں. ایکسپلین دا لاسٹ ٹو لائنز ان دا سیکنڈ اسٹینزا آف دا پوئم، جو پوئم کا سیکنڈ اسٹینزا اس کی جو سیکنڈ 2 لائنز ہیں ان کو ایکسپلین کریں. بیٹا نظم کے دوسرے بند کے آخری جو 2 سطروں کی تشریح کریں. دا پیپل آف دا ویسٹ کین ناٹ بی یونائٹڈ، جو مغرب کے لوگ ہیں وہ متحد نہیں ہو سکتے. دے ڈو ناٹ ہیو دا پلیس لائک مکہ، ان کے پاس کوئی مکہ جیسی جگہ نہیں ہے. ایز دے ہیو ڈائیورس سویلائزیشن، کیونکہ جو ان کی تہذیب ہے وہ ڈائیورس ہے، یعنی کہ بکھری پڑی ہے. دے آر وائڈ آف ہارمنی، اور وہ ہم آہنگی سے محروم ہیں، وہ یکجان آپس میں ایک نہیں ہو سکتے. تو یہ تھے بیٹا ہمارے سوالوں کے جواب رباعیات کے، ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے. یہ ہماری پوئمز جو ہیں وہ کلوز ہو گئی ہیں. اب ہم پڑھیں گے صرف سٹوریز، لیٹرز اور اپلیکیشنز پڑھیں گے. تقریباً کوشش کروں گا میں 2 سے 3 لیکچر میں ان کو کمپلیٹ کر دوں تاکہ آپ کا فرسٹ ایئر کا کورس کمپلیٹ ہو جائے. آج کے لیے ہمارا اتنا ہی، ملیں گے اگلے لیکچر میں. اللہ حافظ.